أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 181 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کی گئی 261۔ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ اس دانے کی سی ہے جو انبتت اگائے 7 سنابل 7 بالیں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں ہوں 100 حبہ 100 دانے، واللہ یضاعف اور اللہ کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ آیت کا پورا ترجمہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا بڑے علم والا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ دنیا جہاں میں ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، یہ منظر کے درخت سے ایک بیج گرتا ہے زمین پر، جب پھل پک جاتا ہے اس کا بیج ہو جاتا ہے، اور وہ بیج زمین کے اندر جاتا ہے، یا کسان ہی صحیح خود سے ایک دانہ جو رب ذوالجلال کا پیدا کیا ہوا جو پھل سے نکلا ہے، وہ دانہ زمین پر رکھتا ہے، ڈالتا ہے، چاہے گیہوں ہو، چاہے چاول کا دانہ ہو، چاہے کسی اور کا ہو، اس سے ایک درخت پیدا ہوتا ہے، یا ایک بالی کھیتی ہو تو بالی پیدا ہوتی ہے، درخت ہو تو پودا نکلتا ہے، وہ درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، اس سے کئی شاخیں ہوتی ہیں، اور ایک دانے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس درخت اور بالی کے ذریعے سے 700 دانے دیتے ہیں۔ یہ مثال دے کر اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، جب تم ہماری راہ میں خرچ کرتے ہو کوئی روپیہ پیسہ، کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو، تو ہم اسی طرح اس کو بڑھاتے ہیں جیسے کسان کے زمین پر بوئے ہوئے دانے کو بڑھا کر دیتے ہیں۔ 5-6 مہینے کے بعد، سال 2 سال 10 سال کے بعد کھیتی اگتی ہے، اس میں کئی دانے۔ ایک آم کا درخت تھا، بیج تھا، وہ بیج زمین کے اندر گیا، اس سے ایک پودا پیدا ہوا، وہ درخت بن گیا، درخت کی کئی شاخیں ہو گئیں، اور ان شاخوں میں سینکڑوں آم لگ گئے۔ ہم دیکھتے ہیں لدے ہوئے آم۔ جو خدا اس نظام کو برقرار رکھے ہوئے اس دنیا کے اندر کہ ایک بیج کے بدلے سینکڑوں پھل عطا کرتا ہے، وہی خدا ایک انسان کے اللہ کے راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ سینکڑوں گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا کہ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں،
چاہے وہ مسجد کی تعمیر میں ہو، چاہے وہ مدرسے کے لیے ہو، چاہے وہ اشاعت دین کے لیے ہو، چاہے کسی غریب کی مدد کے لیے ہو، کسی کی ہمدردی میں ہو، جو بھی پیسہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کمثل حبۃ، اس خرچ کرنے کی مثال اس دانے کی جیسی ہے جو انبتت، وہ دانہ اگاتا ہے 7 سنابل، 7 بالیں 7 شاخیں، فی کل سنبلہ، ہر بالی میں ہوتے ہیں 100 حبہ، 100 دانے، تو ایک کے بدلے 700 ہو گیا۔ اللہ کا قالا محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روپے کے بدلے 700 روپے خرچ کرنے ہی کا اجر دیں گے، بلکہ اللہ اتنی وسعت والے ہیں، واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں کہ اپنی وسعت سے، اپنی کشادہ دلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خرچ کرتے ہیں کئی گنا اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی 700 کو آپ ضرب دیتے جائیں، ضرب دیتے جائیں، ضرب دیتے جائیں، کمپیوٹر تھک جائے، رب ذوالجلال کی قدرت اور طاقت نہ تھکے، وہ پروردگار ہے جو دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روپیہ پیسہ تو بہت سے لوگوں کے پاس ہے، مگر توفیق تو صرف انہیں کو ملتی ہے جن کے بارے میں اللہ ارادہ کرتے ہیں۔ جو روپیہ پیسہ اللہ نے ہم کو دولت دیے، اس روپیے پیسہ کو بینک کے حوالے کر کے چلے جائیں یا اس روپیہ اور پیسے کو یوں ہی ضائع کر دے، رکھے رکھے نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مرنے کے بعد یہ توشہ بن کر ہمارے سامنے آئے گا، اور یہ خرچ کرنا ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن آدمی ترسے گا کاش مجھے پھر دنیا میں بھیجا جائے، پھر میں صدقہ کرتا اللہ کی راہ میں۔ اس دن کے پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، خود بھی اللہ نے جو دولت دی ہے اس کو اپنے آپ پر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے بچوں پر، ان کی تعلیم پر، ان کی خوراک پر، ان کی دواداروں پر، اپنے خاندان والوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ضرورت مندوں پر، مسکینوں، محتاجوں، تنگ دستوں، بیواؤں، ضرورت مندوں پر، مسافروں پر، مقروضوں پر، قیدیوں پر خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله